السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ نور ماشاءاللہ بہت خوبصورت صورتیں ساری ہیں، لیکن معاشرتی اصلاح کے لیے، گھر کے نظام کے لیے یہ صورت بہت اہم ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ 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 باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، 7 آیات ہم نے پڑھی تھیں، لیکن چھٹی اور ساتویں مجھے دہرانی ہے، اس وجہ سے کہ اس کا تعلق اگلی جو قسم ہے عورت کی اس کے ساتھ ہے۔ تو میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا۔ یہاں سے لعان کا موضوع شروع ہوتا ہے۔ مثلا لعان کیا ہے کہ اگر ایک مرد تہمت لگا دیتا ہے یا الزام لگا دیتا ہے اپنی بیوی پر، تو اس وقت اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اگر میں دیکھوں کسی عورت کو اور کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ، تو پھر بتائیے میرے بارے میں کیا حکم ہے۔ وہ حضرت، اگر میں نام ابھی نہیں لوں گا، کل انشاءاللہ دیکھ لیں گے، میں دوبارہ چیک کر کے، تو پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی شاہد تھے۔ تو انہوں نے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ باقاعدہ سوال کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ابھی تک تو حکم وہی ہے جو پہلے کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات جو ابھی 3 آیات ہیں آگے، یہ لعان کی، یہ نازل فرمائی۔ تو ہم ان کو پہلے کا ترجمہ کرتا ہوں کہ بے مرد جو ہے وہ اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، تو وہ کس طریقے سے 4 قسمیں کھائے گا اور پھر اپنے اوپر لعنت کرے گا، یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور ان کے لیے کوئی گواہ نہیں ہوتے، الا انفسہم، مگر ان کے اپنے نفس۔ اب ان کے لیے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کو شہادت دینی ہے 4 شہادتیں اللہ کی قسم کھا کر، اور بریکٹ میں اور کہنا ہے انہو لمن الصادقین، کہ بے شک وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ ابھی وہ لعان ختم نہیں ہوا مرد کا۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گا اللعنۃ اللہ علیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ تو یہ بات کہنا جو ہے، یہ اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے لیے بڑے دل گردے کی بات ہے۔ ممکن ہے یہاں ہی وہ ڈر جائے اور وہ لعان کی طرف نہ آئے، کیوں جی ایسا ہی ہے نا؟ جی اب عورت کیا کرے گی، اس کے بارے میں ابھی تھوڑی سی بات کروں گا یہ کر کے، اس لیے کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث ہے بخاری شریف کی، تو وہ بھی بتائیں گے کہ اگر دونوں ہی قسمیں کھا لیتے ہیں تو پھر کیا ہے۔
یہ سوال آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی ہوگا. جی آگے جی لفظ آ رہا ہے کہ وَيَدْ رَأُ انہا. انہا کا مطلب کیا ہے؟ اس عورت سے. اس اس عورت سے. بالکل جی، اس عورت سے. تو یہاں پتہ چل رہا ہے اس عورت سے. ید راؤ کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دے گی، دور کر دے گی. ہماری زبان کا لفظ ہے ید راؤ، ہٹا دے گی، دور کر دے گی. تو وید راؤ انہا میں پہلے پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ ترجمہ کریں گے مل کے. وید راؤ انہا العذابا، کیا چیز؟ ان تشہدا، تے ہے تو مؤنث کے لیے ہے. ان تشہدا اربع شہادات باللہ، پہلے کی طرح جو یشہد آیا تھا اب تشہد آ گیا ہے. اور وہ کیا کہے گی؟ انہو لمن الکاذبین، وہ مرد کے بارے میں ہی کہے گی. اور پانچویں مرتبہ کیا آئے گی؟ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین. تو ساری چیزیں وہ مرد کی طرف جا رہی ہیں. کیوں جی؟ جی وہ جی اس کے بارے میں قسم دے رہی ہے اور اپنے بارے میں. تو ترجمہ کرتے ہیں جی. وَيَدْرَعُ کا ترجمہ میں نے بتایا، اور ہٹا دے گی انہا اس سے العذاب سزا. اور یہ بات کر لیں، اور یہ بات، یہ عمل اس عورت سے سزا کو ہٹا دے گی. ترجمہ کریں جی مل کے پھر اب. وَيَدْرَعُ أَنْهَا الْعَذَابَ، اور یہ بات اس سے عذاب کو اور اس ہٹا دے گی. عورت سے سزا کو ہٹا دے گی. جی ٹھیک ہے. اور یہ بات اس عورت سے اس سزا کو ہٹا دے گی. ان تشہدہ، اگر کہ وہ گواہی دے. تشہدہ، اگر وہ عورت گواہی دے. اگر نہیں کہ اربع ان، شہادات. ترجمہ اگر 4 گواہیاں. چار جی 4 دفعہ گواہیاں یا 4 گواہیاں باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ. اللہ کی قسم. اللہ کی قسم کھا کر. جی تو ترجمہ میں کر دیتا ہوں. یہ کہ وہ عورت 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، چاروں دفعہ یہ الفاظ کہے گی. انہو لمن الکاذبین، کہ اللہ کی قسم. اور وہ کہے، کیا کہے گی؟ انہو، بے شک وہ مرد بے شک وہ مرد. لمن الکاذبین، یقیناً جھوٹوں میں سے ہے. یقیناً جھوٹوں میں سے ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی بریت دے دی. 4 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنا کے، جس طرح چاروں نے کرنا تھا، 4 گواہ لانے تھے. تو مرد اور عورت کے لیے یہاں یہ ایک سہولت مطلب رکھ دی گئی، اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے یا اس رشتے کو الگ کرنے کے لیے. والخامسۃ، اور پہلی دفعہ آج بار پہلی اور دفعہ. پانچویں دفعہ. اور 5ویں بار وہ کہے، یہ بریکٹ میں لگا رہے ہیں. والخامسۃ کا ترجمہ، اور پانچویں بار وہ پانچویں بار وہ کہے. اور 5ویں بار وہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک اللہ کا غضب ہو. کہ بے شک کہ مجھ بے پر اللہ شک کا غضب اللہ ہو. کا غضب ہو علیہا، اس پر. بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر. ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے. کیوں جی؟ اگر وہ مرد تو سچوں میں سے. قسم ہو گئی جی. ان کان من سچوں الصادقین، میں سے. اگر وہ سچوں میں سے ہے. اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے اور میں بول رہی ہوں جھوٹ، تو مجھ پر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو. غضب ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے. وہاں لعنت تھا اور یہاں غضب اللہ علیہ. پیچھے جی لعنت تھا نا لفظ، یہ جی لعنت. جی جی لعنت یہاں ہے اللہ علیہ، غضب اللہ غضب علیہ. اللہ.
جی اللہ تعالی کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ شخص سچوں میں سے ہے۔ اچھا جی، یہاں یہ ہے کہ جو بخاری شریف کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ایک آیت ہے، ساری حدیث ہے، دو حدیثیں کہوں گا۔ مسلم شریف کی 1495 ہے، اور بخاری شریف کی 4746۔ کیا میں نے بتایا؟ بخاری شریف کی کون سی ہے؟ 1494 141 نہیں، 46 مسلم شریف کی میں نے بتایا 1495، 95 اور بخاری شریف جو کہ پہلی کتاب مانی جاتی ہے وہ 4746 کی۔ اب اس کے اندر کیا 46 تھا مفہوم اس حدیث کا، میں یہ بتا رہا ہوں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایسا ہوا کہ جب اس قسم کا واقعہ پیش آ گیا، مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ خامد نے اپنی بیوی پر یہ بہتان جو تھا یا یہ تہمت جو تھی وہ لگا دی، تو اس آدمی سے یہی الفاظ کہلوائے گئے جو پہلے آیت نمبر 7 تک ہیں، اس نے کہہ دی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو روکا کہ تم یہ کلمات نہ کہو، کیوں جی جی کلمات نہ کہو، نہ کہو۔ لیکن وہ کہہ گئی یہ والے کلمات جو نیچے آگے آ رہے ہیں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کے اندر۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آ کے اگر تو مرد کہے گا تو عورت اس کو تسلیم کر لے گی، تو پھر یہاں وہ سزا آئے گی، کیوں جی 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 سزا آ جائے گی کہ اس لیے کہ اس نے مان لیا۔ اور اگر وہ مرد کہتا ہے تو اس پر آئے گی اگر اس نے مان لیا۔ چار گواہ تو ہے نہیں، یہ ایک ہے درمیان میں سہولت مطلب ان کے لیے۔ اب اس نے بھی کہہ دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے پاس گھنگریالے بالوں والا بچہ جو ہے یہ جنم دے گی، کیونکہ وہ حاملہ تھی، تو جب بچہ پیدا ہوا تو وہ گھنگریالے اپنا بالوں والے ہی تھا، اور خامد نے بیوی کو مطلب طلاق دے دی ہوئی تھی، تو لہذا اس بچے کو اگر میں مطلب جو اپنا بھول نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ اگلی حدیث کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اس ماں کا نام دیا گیا، والد کا نام نہیں دیا گیا، اور والدہ کے اساس میں سے ہی یا والدہ کی ہی وراثت اس کو دی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر والد کا پتہ ہی نہیں تھا، لہذا والد کی وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں ملا۔ یہ ایک واقعہ ہے احادیث کے اندر، اور یہی چیز ہاں جی یہی چیز ایسا ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں نے لعان کر دیا اپنے اوپر، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی، اور یہاں اس حدیث میں واضح طور پر تھا کہ وہ بچہ اپنی ماں کے نام پر پکارا جاتا تھا مدینہ کے اندر۔ تو اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہاں ٹھیک ہے، ورنہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مرد اگر مطلب یہ کہہ دیتا ہے، ڈرتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت پہ رحمت سے دوری بہت بڑی ہے اور قیامت کے دن مجھ پر اس کا عذاب ہوگا، تو لہذا اس کی سچی ہوگی کون؟ عورت ہوگی، جی ایسے ہی ہے۔ جی اور اگر ایسا ہی ہے۔ عورت ڈر جاتی ہے کہ بھی اللہ کا غضب مجھ پر ہوگا اور وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے والی ہے، تو یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ایمان لانے والا اور دوسرا، اس کے اندر جو تعلق ہے، ایک کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے کافر کا یا مشرک کا، کیوں جی 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 مطلب کہ لوگوں سے زیادہ جو سالڈ قسم کا تعلق ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اور اگر وہ ذہن میں رکھ کے چار قسمیں کھاتی ہے، جھوٹی کھا دیتی ہے یا جھوٹی وہ کھا دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ معاملہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو وہاں اس کا بدلہ جو ہے وہ دے دے گا۔
دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو اسلامی ریاست مدینہ جس کا نام کر رہے ہیں یا اسلامی ریاست، اس کے اندر جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے اور فحش اور باقی بے حیائی اس کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ کیا گیا۔ آگے چلیں جی۔ جی جی سر۔ چونی سر سر اب تھوڑا اللہ سا سبحانہ میں و ایک تعالی، سوال پوچھنا۔ جی پوچھیں۔ جی سر، آپ نے جو حدیث میں بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو منع کیا کہ یہ قسمیں نہ کھائے، تو اس کی اور لیکن اس نے کھا لی، تو اس کی میں کیا حکمت تھی؟ اس میں دیکھیں جو چیز ہے نا، وما ينطق عن الهوى الا هو وحی یوحى، جی جی ایسا ہے۔ تو جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے یہ بتا دیا ہو کہ یہ عورت جھوٹی ہے، اور رسول پاک نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، جی لیکن وہ اس بات پر مصر تھی، تو رسول جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشین گوئی کی کہ اس کے ہاں گھنگریالے بالوں والا سیاہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اچھا پروفیسر جی صاحب، اس میں حدیث میں الفاظ ہی آتے ہیں کہ اس عورت نے قسم اس لیے کھائی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے قبیلے پر داغ نہیں لگنا دینا چاہتی۔ جی ٹھیک ہے، مطلب وہ دنیا کا ہوا ہاں نا کہ دنیا کے سامنے اپنے آپ ہاں کو، مطلب ہر ایک آدمی کے جو اسلام کا معیار ہے، ایمان کا معیار، وہ تو جی مختلف ہوتا ہے۔ کیا خیال بالکل۔ ہے؟ جی جی ہر آدمی کا مختلف ہے، اسی ایمان نے، اسی اپنا کمیت کے ساتھ یا اسی کیا کہ کوانٹٹی کے ساتھ قیامت کے دن نور بننا ہے۔ جی کچھ لوگوں کا وہ بہت دور تک صنعا سے تک ہوگا، اور کچھ لوگوں کا اپنے پاؤں تک ہی ہوگا، وہ مشکل جا پائیں گے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ وہ طاقت کیسے بنے گی اعمال کے لحاظ سے، کہ پیچھے تو ایمان ہی ہوگا، ایمان اس کا جتنا کمزور ہوگا اتنی کمزور اس کو روشنی ملے گی، اور اتنا کمزور طریقے سے پلس رات سے وہ جائے گا، اور جتنا اچھا ایمان ہوا اتنا وہ حدیث دونوں آپ کو یاد ہیں، کیوں جی؟ بالکل۔ جی تو وہ اس رات سے گزرنا ہے، روز معاشر تک جانا ہے، یہ تین احادیث ذہن میں رکھنی ہے۔ یہاں رفتار ہے، اور جس جس رفتار سے جانا ہے، اور اس کے اندر نور بھی ہے، ہر طرف اندھیرا ہوگا قیامت کے دن، تو وہ کیسے جانا ہے؟ وہ اس ایمان کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ اب اگر یہاں جو بات آ رہی ہے وہ ایمان کی یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے نام پر داغ نہیں لگنا دینا چاہتی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قبائلی نظام عرب کے اندر کیا، آپ یہاں اپنے پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں گے تو بلوچستان کے اندر، کے پی کی کے اندر اپنے قبیلے کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ممکن ہے پنجاب کے اندر وہ چیز نہ ہو، جی اور عرب کے اندر بہت زیادہ ہے، عرب کے اندر یہ بہت زیادہ ہے کہ ہمارا قبیلہ یہ زیادہ اچھا ہے اور اس پر کوئی داغ نہ لگے اور میں اس کا سبب نہ بنوں۔ تو یہاں تک جناب میرا خیال ہے ڈسکشن کو کلوز کرتے ہیں۔ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آگے سم اپ کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں اسلامی معاشرت کے لیے، جو کہ دوسرے لوگ بتائیں گے اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، یا کوئی جرگہ اس کو کوئی قانون بنائے گا، اس کے اندر تو لوگوں کی بنائی ہوئے قانون ہوں گے، لیکن یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو میرے بنائے ہوئے قانون پر اگر عمل کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، مطلب میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، وہ عبادت کے اندر شمار ہوگا، کیوں جی؟ جی بالکل۔ اور اگر اپنا پارلیمنٹ کا اس سے مختلف ہے، اس کی بیس قرآن مجید نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ ہم اس آئین کی تابع داری کر رہے ہیں۔ میں تو شکر کرتا ہوں کہ ہمارا پہلا جو شک ہے آئین کی، وہ ایک دے کے کہ ہمارا قرآن اور سنت ہمارے آئین کی ایک بنیاد پہلی شک کے اندر مطلب رکھ دی گئی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آگے جتنی بھی شکیں آئیں گی، وہ اگر کوئی ہوتا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی بن گئی ہے، وہ اس کو ریوائز کرتی رہتی ہے، اپنی سفارشیں بھیجتی رہتی ہے کہ یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے، اس کو بدلا جائے۔ اب وہ پارلیمنٹ بدلتی ہے یا سینٹ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، وہ پھر ان کی باری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات سنیں جی۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو اسلامی معاشرت کے اندر بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ۔ اب یہ جتنا جملہ اس کا اگر ہم کریں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ معذوف ہے، یہ آدھا جملہ ہے، یہ ابھی پڑھیں گے نا تو ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ترجمہ کریں۔ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ پر ہوتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا، جی، اور اگر اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی اور اس کی رحمت، اب کرتے ہیں لولا، نہ ہوتی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، نہ ہوتی لا پہلے آج گیا ہے تو آگے جملہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اور بے یقیناً شک اللہ اللہ تعالیٰ تواب حکیم، انتہائی بہت توبہ قبول توبہ کرنے قبول والا کرنے والا اور حکمت والا، اور اور بہت بڑی زیادہ حکمت والا۔ تو وہ جو پہلا حصہ ہے اس کا جواب وہاں آیا ہے یا نہیں آیا؟ وہ معذوف ہے، آگے سے جی وہ معذوف ہے نا، نہیں وہ معذوف ہے، معذوف کا مطلب ہوتا ہے حذف، کہ وہ ترجمہ پورا جو ہے اس کے مطلب ہے کہ تو پھر تمہارے اوپر عذاب آ جاتا، تو بھئی اگر جب بھی زیادتی کر رہے ہو اس وقت فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی سزا دینا شروع کر دیتا۔ قرآن مجید کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں یہ، جی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جب تم نے ظلم کیا اسی وقت فوری طور پر عذاب دیتا تو کوئی چیز چلنے پھرنے والی اس زمین پر نہ رہتی۔ اللہ نے اس نظام کو چلانا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی دو چیزیں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، یہ ہے کہ انسانوں پر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ قوم سمود اور قوم عاد اور قوم نوح اور باقی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور اپنے وقت کے رسول کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اسی وقت عذاب دے دیا۔ بھیجا۔ تو اصل میں اس کا تتمہ جو حذف شید ہے رحمتہ کے بعد وہ یہ ہے کہ تم پر بھی عذاب آ سکتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو بریکٹ میں آپ نے سمجھنے کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں تو تم پر بھی عذاب آ سکتا تھا، تمہیں بھی سزا مل سکتی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑی حکمت والا ہے۔ جی بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ جہاں تک ہوا جی، اور یہ اس قسم کا یہ جو سٹرکچر ہے نا درمیان میں حذف شدہ، یہ آگے 3-4 کلمات اس صورت کے اندر اس کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر حذف شدہ چیزیں جو ہیں، معذوف چیزیں یا انڈرسٹوڈ چیزیں، وہ یہی چیز آیت بار بار آئے گی۔ جی پروفیسر صاحب آپ ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پہ، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے لیے گواہ نہ ہو، الا انفسہم مگر اپنے نفس کے سوا، فشہادت تو گواہی، احدہم ہر آدمی کے لیے، اربع شہادات باللہ کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے اللہ کی، انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچا ہے، والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ اللعنۃ اللہ ہے، یہ کہ اللہ کی لعنت ہے، علیہ اس پر، ان کان من الصادق ان کان من الکاذبین کہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے ہے، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ جی اب ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے جی۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کر سکتی ہے اس عورت سے یہ بات کہ العذاب کے اور دور کر سکتی ہے اس سے
اس بات کی سزا کہ ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، انہو لمن 4 الکاذبین، مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے. جی 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 شہادت دے، انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، ان غضب اللہ ہے، یہ کہ اللہ کا غضب ہو، علیہا اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے. اگر وہ مرد سچوں میں سے ضرور کہیں. جی بہتر. ولولا فضل اللہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ، تو یقیناً خرابی ہو جاتی، یعنی عذاب آ جاتا. وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تواب، توبہ قبول کرنے والا، حکیم، اور بہت زیادہ حکمت والا. بہت زیادہ حکمت والا ہے. جی کیسر بھائی آپ اس کو بعد میں وَيَدْرَأُ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہو گیا. جب ریویژن ہوئی تھا. اچھا جی آگے ذرا میں اس کو لے کے چلیں. اب جناب یہ جو 11 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک ہیں، تو یہ کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 9. 10 10 آیتیں. یہ 11 اس کے اندر شامل ہے. جی یہ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ یہاں واقع افک جو ہے، حقیقت سے رخ کو موڑ دینا، یہ ہوتا ہے افک. اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ جو پوری واقعہ ہے بنی مستلیق اور جو غزوہ مریسیع ہے، وہ آپ کو بتا چکے ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی جی ہاں. سر. تو جب وہ مدینے آ گئے تو مدینے آ کے وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی تھی، یا یہ اپنا بہتان حضرت عائشہ صدیقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور بہت ہی پیاری زوجہ محترمہ تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، تو ان پر مطلب یہ چیز، تو ان پر جب یہ چیز آشکارا ہوئی تو 1 مہینے تک یہ کرب کی حالت میں رہی ہیں. ورنہ تو یہ ہے کہ جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کیریکٹر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تربیت خود فرمائی ہے. کیوں جی؟ جی بے شک. جی بالکل. مطلب یہ واحد امہات المومنین میں سے ہیں مومنین ہے. جن کی بہت زیادہ تربیت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور پھر اپنے گھر میں اگر وہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تو وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جب ان کا ہار گم ہوا، اور یہ ہار گم ہونے کے بعد ہاؤد یا ہاؤدج بھی وہ لفظ ہے ویسے، وہ اٹھا کے جو قافلے والے جو تھے وہ لے گئے، اور حضرت عائشہ خدیجہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ اس کے اندر موجود نہیں تھیں. اور بعد میں مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کسی کے کردار پر کوئی داغ ہو، تو کوئی آدمی برسر عام اس عورت کو اونٹ پر بٹھا کے لشکر کے سامنے آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. مطلب ایک نفسیاتی چیز دیکھو. لیکن چیز کیا تھی؟ چیز وہاں پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ کون تھا، عبداللہ بن ابی، جی بن ابی ابی. سلول، پورا نام اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو، وہ مطلب اس بات کے تحت منافقین سمجھ لیں، کہ منافقین اور منافقین کے سردار، کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں ان کی ادارہ داری قائم نہیں ہونے دینی. وہ ریاست مدینہ کے لیے کوئی بھی ایسی چیز جہاں کردار پر کوئی داغ آتا تھا اس کو جانے نہیں دیتے تھے. لیکن اگر یہ نہ ہوتا، مطلب ایک یہ حدیث ابھی مطلب آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اس حدیث کو اگر پڑھنا ہو تو اس کا نمبر میرے پاس لکھا ہوا ہے جی 4750، اوپر 4746 میں نے بتائی ہے. اب یہ پورے کا پورا جو واقعہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ 11 سے لے کر 20 تک جو آئے گا،
اس کی تفصیل 4750 یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ روزانہ روتی رہتی تھیں، بہت زیادہ، اپنے گھر میں تھیں میکے کی حالت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو وہ بات مطلب اس لحاظ سے نہیں کرتے تھے جس طریقے سے خاوند کو بیوی کے ساتھ کرنی چاہیے تھی۔ تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اپنے پاس سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی جو تھی وہ آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث میں خود بتاتی ہیں، کیا بتاتی ہیں؟ وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر موتیوں کی طرح پسینہ جو تھا وہ نیچے گرنا شروع ہو گیا، اور آپ نے یہ کہا کہ اے عائشہ تمہاری براءت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی ہے۔ جی 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 اور یا عائشہ ان اللہ عز وجل فقد برأکا، کہ اے عائشہ بے شک اللہ عز و جل نے تمہاری برات دے دی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں اس کے اندر نوٹ کر پایا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ بھئی یہ برات دے دی ہے، اور پھر یہ 10 آیات جو میں نے 11 سے لے کر 20 تک آپ کو کہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ نوٹ کروائیں اور پڑھ کے سنائیں، یہ آپ پڑھیں گے ہم ساری کے ساری، کہ وہ 11 آیات پڑھیں گے 11 سے لے کر 20 تک۔ تو جی سارے لوگ سن رہے تھے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق غالباً ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو فوری طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں بڑی پیاری چیز ہے، ایک مواحد ہونا، کچھ سیکھے تو حضرت عائشہ سے سیکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کیوں جی یاد ہے؟ اگر نہیں یاد تو یاد رکھنا ہے، میں کہنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ آیات قرآن مجید کی آیات ہیں اور یہ قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، اور میری برات لوگوں کے دین میں یہ آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری براعت دی ہے۔ کیوں جی؟ اب ایسے یہ نہ کرنا کہ بھی انہوں نے، چونکہ خامند اور بیوی کا رشتہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو حدیث کے اندر سبق ہے وہ یہ ہے کہ سارا کریڈٹ کس کو دو؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ جس نے حضرت عائشہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خامند مقرر فرمایا۔ کیوں جی؟ موقع دیا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ اللہ کا شکر۔ تو ان کا ایمان کی حالت دیکھو یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث کے اندر باقاعدہ الفاظ ہیں کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری برات دی ہے، اور برات کا یہ ہے کہ اب یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ برات ایسی ہے کہ قیامت تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اب ان آیات کے اندر کیا ہے؟ ان آیات کے اندر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سورہ احزاب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر متبنہ کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا۔ متبنہ کیا ہوتا ہے؟ لے پالک، جی لے پالک بچہ جو ہے وہ بتا دینا۔ تو آپ نے اپنے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حارثہ کے پاس جب بچہ پیدا ہوا حضرت زید، تو ان کو اپنا بیٹا، منہ بولا بیٹا بنایا، ایسے ہی ہے جی جی۔ اب یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہیں اگر آپ اس کو تصور یہ کریں معاشرے کے اندر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر اس کے اندر کوئی زیادتی ہو جائے، میرے ذہن میں ایک لفظ ایسا آ رہا ہے کہ جیسے تختہ مشق، یا ہمیں سکھانے کے لیے جو سیناریو دیا ہے، منظر، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات دی ہے۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ پہلے جو لے پالک بچے تھے وہ اپنے مطلب بہت سارے مسائل تھے وہاں،
اور دوسرا یہ تھا کہ بھئی اس کا والد جو اصل ہوتا تھا وہ ممکن ہے بہت امیر ہو تو وہ اپنی وراثت سے رہ جاتا تھا، اور بہت غریب ہو اور دوسرا امیر ہو تو باقی جو تھے اس کے بھائی وہ حسد محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زید کو اپنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، ان کو اپنی مرضی سے طلاق دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ قانون جو متبنہ بننے کا ہے اس کو توڑنا ہے۔ کیوں جی؟ جی اس کو توڑنا ہے۔ اب یہ بڑی مشکل بات ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بحیثیت ایک بشر کے، ایک انسان کے، اس کو پتا ہوگا میں پوری دنیا کے اندر ایک رسول کی حیثیت سے مشہور ہوں، اور کام بالکل وہی چیز جو حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا بیٹا مطلب پیدا کرتے ہوئے ایک محسوس ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مشقت کے اندر ڈالتا ہے اور ان کو اپنا آزماتا بھی ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اب تم اپنی پھوپھی زاد بہن اس سے نکاح کرو۔ تو لوگوں کے اندر، لوگوں کو کیا پتا چلا؟ لوگوں نے کہا دیکھو جی اپنا جو بیٹا ہے اس کی بیوی سے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے۔ اور پیچھے اصل چیز کیا تھی کہ ایک بہت بڑی چیز جو کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ جو باپ اصل ہے وہ اصل ہے، وراثت کے اندر جو حصہ ملے گا یا اس کا تعلق جو ہے وہ اپنے اصل باپ سے ہے۔ جو کہا ہوا باپ، منہ بولا بیٹا، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ابھی بھی آپ مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ بالکل مانتے ہیں۔ تو مانتے یہ ہیں۔ اصول ہمیں بتانا تھا۔ اب وہی چیز جو ہے یہاں بھی چیز آئی ہے کہ بتانے تھے معاشرے کے اندر فحاشی کو ختم کرنے کے یا فاحش چیز کو ختم کرنے کے اصول بتانے تھے کہ بھی یوں یوں کرو، لیکن اس کے لیے تختہ مشق کون بنے؟ خود نبی حضور صلی پاک صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ جی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ مطلب ہے کہ یہ بنے تو اس کے اندر اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قوانین جو ابھی ہم پڑھیں گے یہ کتنے زیادہ اہم ہیں۔ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس اب، کیوں جی؟ دوہرائی کرو جی جی سر۔ تو اب تو 1 منٹ رہ گیا ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ یہی چیز ذرا کیسر بھائی آپ دہرا دیں گے جلدی جلدی۔ جی وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور یہ بات اس سے عذاب کو یا سزا کو دور کر دے گی۔ اس عورت سے انتشہد، پہلے ہاں اس عورت سے سزا کو دور کر دے گی۔ انتشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ عورت گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر، انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ بریکٹ میں وہ کہے گی، ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔ لولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ، ولولا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم، تو بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے۔ وقت ہو گیا ہوا ہے تو ایک دفعہ کہلوانا ہے، وقت ہے تو کسی اور سے کہلوا لیں، ورنہ جی انشاءاللہ کل ملنا۔ جی ڈاکٹر صاحب جی کر دکھا، لیتے ہیں جی، ایک آیت آخری تو ہو ہی جائے گی۔ جی کریں۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ ولولا وَيَدْرَعُ فضل، عَنْهَا الْعَذَابَ، اور یہ بات اس عورت سے سزا کو دور کر دے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 دفعہ گواہیاں دے، انہ لمن القاذبین،